بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں خوش آمدید۔ میں پچھلے 2 گھنٹے سے مسلسل بھاگ رہی تھی۔ میرے پیروں کی جوتی تک ٹوٹ گئی تھی اور مجھے ہوش کہاں تھا۔ گہری سانس لیتے ہوئے میں نے دور تک نگاہ دوڑائی، پر مجھے کوئی بھی آبادی دکھائی نہ دے رہی تھی۔ میرے چاروں طرف کھیت ہی کھیت تھے، جبکہ پیاس سے میرا حلق تک خشک ہو چکا تھا۔ مجھ میں چلنے کی اور سکت نہ تھی، پر یہ دیکھ کر میں نے سکھ کا سانس لیا کہ اب میرے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ اب میں آرام سے تو چل ہی سکتی تھی۔ میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہمت کر کے اور بھی دور نکل آئی، جب مجھے اچانک ہی ایک پرانی سی عمارت دکھائی دی اور کھانے کی مہک بھی محسوس ہوئی۔ میں جو کب سے بھوکی تھی، اب میری برداشت ختم ہو چکی تھی۔ میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے یہاں کوئی گھر ہو جہاں سے مجھے کچھ کھانے کو مل سکے۔ میں تیزی سے اس کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ وہ عمارت 2 منزلہ تھی۔ یہ کافی پرانی لگ رہی تھی۔ میں فوراً ہی مدد کے لیے امید لے کر اس کے اور قریب آ گئی۔ جب نزدیک جا کر مجھے پتہ چلا کہ یہ تو ایک چھوٹا سا ہوٹل ہے۔ وہاں تازہ پراٹھے بنتے دیکھ کر میری جان ہی نکل گئی تھی کہ اب صبح کے 6 بج رہے ہوں گے۔ وہاں پر ایک ہی ملازم تھا جو جلدی پراٹھے لگا رہا تھا، پر نہ جانے یہ وہ ناشتہ کس کے لیے تیار کر رہا تھا، کیونکہ وہ ہوٹل تو بالکل سنسان تھا اور کوئی دوسرا انسان بھی وہاں نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرا دل کیا کہ میں یہ سارے پراٹھے جھٹ سے کھا لوں، پر جیسے ہی مجھے خیال آیا کہ میرے پاس تو ایک آنا تک نہیں ہے، تو میرا چہرہ اور بھی مرجھا گیا۔ میں اس ملازم کو ہی دیکھ رہی تھی جو کافی مہارت سے پراٹھے لگا رہا تھا۔ میں ہوٹل سے کچھ فاصلے پر ایک درخت کی اوٹ میں کھڑی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ کسی کام سے ہوٹل کے اندر چلا گیا۔ اسے اندر جاتا دیکھ کر ایک لمحے کو میرا ذہن کام کرنے لگا۔ میں نے جھٹ سے بھاگ کر وہاں سے ایک پراٹھا اٹھا کر اپنے دوپٹے کے پلو میں چھپا لیا اور تیزی سے چلتی ہی ہوٹل کی پچھلی طرف چلی گئی۔ یہاں کسی دوسرے انسان کی موجودگی ہونے کا امکان نہیں تھا۔ میں ہوٹل کی پچھلی طرف بیٹھ کر اپنا پیٹ بھرنے کے لیے وہ پراٹھا کھانے لگی۔ بنا سالن اور پانی کے باوجود وہ پراٹھا مجھے اتنا لذیذ لگ رہا تھا جیسے میں نے دنیا میں اتنا لذیذ کھانا کبھی نہ کھایا ہو۔ کھانا پیٹ میں جاتے ہی مجھے ایسا لگا جیسے میری جان میں جان آ گئی ہو، جب اچانک ہی میرے کانوں سے یہ آواز ٹکرائی، ہاں رشیدے، آرڈر تیار ہو گیا؟ جی تیار تو ہو گیا، پر پورے 10 کے 10 پراٹھے بنا لیے ہیں، اس ملازم نے چیک کر کے جواب دیا۔ پھر وہیں دوسری آواز سنائی دی، ٹھیک ہے، لیکن تم ہمیشہ بے ایمانی کرتے ہو، آج تو میں تمہارے پراٹھے خود گنوں گا۔ وہ ملازم دوبارہ بولا، ٹھیک ہے سرکار، آپ گن لیں، میں نے پورے 10 پراٹھے ہی بنائے ہیں۔ پھر کچھ پل بعد وہ شخص غصے سے کہنے لگا، یہ کیا، اس تھال میں تو 9 پراٹھے ہیں، تم پھر سے جھوٹ بول رہے ہو، تمہیں سمجھ نہیں آتا، ایک ہی جھوٹ بار بار بولنے سے کوئی بھی تم پر یقین نہیں کر سکتا۔ وہ ملازم اب شاید ڈر چکا تھا۔ جب مالک نے یہ بات کی تو اس وقت میں اس پراٹھے کا آخری نیوالا بھی اپنے حلق میں اتار چکی تھی۔ میں بہت شرمندہ تھی کہ میری وجہ سے اس غریب ملازم کو بلا وجہ پھٹکار پڑ رہی تھی، پر میں کیا کرتی، اگر وقت پر کھانا نہ کھاتی تو شاید مر جاتی۔ وہ ملازم کہنے لگا کہ صاحب جی، مجھے تو لگتا ہے کہ یہاں کوئی آیا تھا، اسی نے پراٹھے چرائے ہوں گے، میں ابھی دیکھ کر آتا ہوں۔ یہ سن کر میں بری طرح ڈر گئی، لیکن اگلے ہی پل وہ شخص سنجیدگی سے بولا، تمہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں، جلدی سے ایک اور پراٹھا تیار کرو اور یہ آرڈر کمرہ نمبر 4 میں دے کر آؤ، میں پیچھے سے سب سنبھال لوں گا۔ اس کی بات سن کر میں نے سکھ کا سانس لیا اور پھر سوچا کہ میں کچھ پل اسی ہوٹل کی پچھلی سمت گزار لیتی ہوں جدھر اتنی دھوپ بھی نہیں تھی، اور پھر جیسے ہی یہ ملازم اور اس کا مالک یہاں سے جائیں گے تو میں اٹھ کر چلی جاؤں گی تاکہ کوئی محفوظ ٹھکانہ ڈھونڈ سکوں۔ ابھی میں نے دیوار کی ٹیک کے ساتھ اپنا سر لگایا ہی تھا کہ جب مجھے وہ سارا تلخ ترین ماضی ایک فلم کی طرح یاد آیا۔ میرا نام آیت ہے، قسمت مجھ پر بہت مہربان تھی، میں اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا تارا تھی، پر میری 5ویں سالگرہ تھی جب میں نے ابا کو کہا تھا کہ آتے ہوئے میرے لیے اچھا سا گفٹ لے آنا۔ ہر سال کی طرح اس بار بھی وہ میرے لیے بہت اچھا تحفہ لے کر آفس سے واپس آ رہے تھے، جب اچانک ہی اماں کو فون پر اطلاع ملی کہ ابا کا بری طرح ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔
اماں کا حال بھی بہت برا تھا۔ ہمارے گھر میں تو گویا کرہم مچ چکا تھا۔ ابا کو مرے ہوئے ابھی 1 مہینہ نہیں ہوا تھا جب میرے چچا نے ہمارے گھر پر قبضہ کر لیا اور اماں نے جی جان لگا دی تھی۔ وہ گھر واپس لینے کے لیے صرف میری خاطر اماں نے وہ کیس لڑا تھا، پر میرے چچا بھی پیچھے نہیں ہٹے تھے۔ جب ایک روز اچانک ہی اماں کی سہیلی اماں کے پاس آئی، کہنے لگی کہ فرزانہ، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ آخر کب تک ایسے ہی لڑو گی؟ میں تو کہتی ہوں کہ اس گھر کے ساتھ ساتھ تم آیت کو بھی اس کے چچا کو سونپ دو، وہیں اس کی پرورش کریں گے۔ تم اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، ورنہ تمہارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں آنا، اور ساتھ ہی اس بچے کی ذمہ داری بھی تم پر آ پڑے گی۔ یہ باتیں سن کر میرے ننھے ذہن پر بہت گہرا اثر پڑا۔ اس وقت میں ویسے تو اپنے کھلونوں سے کھیل رہی تھی، پر اس وقت مجھے اماں کی وہ سہیلی زہر سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے جانے کے بعد سے اماں کا رویہ میرے ساتھ سرد ترین ہو گیا تھا، گویا اماں نے اپنی سہیلی کی بات پر عمل کرنا شروع کر دیا تھا۔ اور یوں اماں نے مجھے ایک روز میرے چچا کے سپرد کر دیا۔ چچا نے پہلے تو میری بہت بلائیں لی تھی، کیونکہ وہ گھر انہیں واپس مل گیا تھا۔ اماں مجھے ان کے سپرد کر کے چلی گئی۔ ابا کے بینک اکاؤنٹ میں ایک مناسب رقم موجود تھی جو چچا نے نکلوانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اماں جاتے وقت وہ پیسے بھی لے گئی۔ کچھ روز بعد انہوں نے اپنی سہیلی کے دیور سے ہی دوسری شادی کر لی تھی۔ میں معصوم پہلے باپ کے سائے سے محروم ہوئی، اور پھر میری ماں بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ اب مجھے ماں سے شدید نفرت ہونے لگی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے میرے چچا بہت اچھے ہوں، کیونکہ اس وقت وہ میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ ہر ملنے جلنے والا یہ کہتا کہ سگی ماں تو اپنی بیٹی کو چھوڑ کر چلی گئی، لیکن چچا نے مرحوم بھائی کی بیٹی کو اپنے جگر کا ٹکڑا سمجھ کر اس کی کفالت کی ذمہ داری لے لی۔ کچھ روز بعد مجھ کو معلوم ہوا کہ یہ میری غلط فہمی تھی، کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چچا نے بھی مجھے اپنا اصلی رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ میرے ابا نے کافی لیٹ شادی کی تھی، اس لیے میں کافی کم عمر تھی، لیکن میرے چچا کا بیٹا میرا کزن شادی شدہ تھا، پر نہ جانے وہ مجھے عجیب نظروں سے کیوں گھورتا تھا۔ میں جب بھی اس کے سامنے جاتی تھی، اس کی نظروں کی تپش خود پر محسوس کر کے میرا بدن سلگ اٹھتا تھا۔ میرا دل کرتا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ اسی وجہ سے میں نے خود کو اپنے کمرے میں بند کر لیا، جو چچا نے مجھے رہنے کے لیے دیا تھا۔ یہ کمرہ کیا تھا، ایک اسٹور روم تھا۔ وہاں پر پرانی بوسیدہ چیزیں پڑی ہوئی تھی، پر اب وہی میرا ٹھکانہ تھا۔ کافی روز میں ایسے ہی خود کو بچا بچا کر رکھتی رہی، لیکن ایک روز اچانک ہی چچی نے مجھے کھری کھری سنا دی اور کہا کہ خبردار، جو آج کے بعد تم نے اسٹور روم کو لاک کیا، میرے نازک ہاتھ اسٹور روم کا دروازہ بجاتے بجاتے تھک جائیں گے۔ مجھے اسٹور روم سے بہت ضرورت کی چیزیں لینی ہوتی ہیں۔ یوں میں اب بہت زیادہ گھبرانے لگی تھی کہ اپنے اس بیہودہ کزن سے خود کو کیسے بچا کے رکھوں۔ میں ہر وقت سوچتی رہتی تھی کہ اب کیا کروں۔ میری عزت چچا کے گھر میں بالکل بھی محفوظ نہیں تھی۔ فیروز اب ہر وقت گھر پر ہی ہوتا تھا۔ چچا کا بزنس تو وہ سنبھالتا تھا، لیکن اب زیادہ تر وہ آفس میں نہیں ٹکتا تھا۔ مجھے تو اس بات پر حیرانگی ہوتی تھی کہ اس کی اپنی خوبصورت بیوی ہے، پر پھر کیوں وہ مجھے اس نیت سے دیکھتا ہے۔ میں اس بات کا تذکرہ بھی کسی سے نہیں کر سکتی تھی۔ دن اسی طرح تیزی سے گزر رہے تھے۔ میں اب 16 سال کی ہو چکی تھی۔ مجھے چچا کے ساتھ رہتے ہوئے 9 سال ہونے کو تھے۔ ایک روز اچانک آدھی رات کو مجھے اپنے جسم پر عجیب سا لمس محسوس ہوا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی مجھے ہر جگہ سے چھو رہا ہو۔ یہ محسوس کرتے ہی میں تڑپ کر اٹھ بیٹھی تھی، پر وہاں اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ مجھے کچھ دکھائی نہ دیا۔ ابھی میں چیخ مارنے کے لیے اپنا منہ کھول ہی رہی تھی کہ جب بھاری ہاتھ میری چیخ کو گلے میں دبا چکا تھا۔ اتنے میں مجھے فیروز کی سرگوشی سنائی دی کہ خبردار، جو تمہارے منہ سے ایک بھی آواز نکلی، ورنہ میں اماں ابا کو یہ بتاؤں گا کہ تم جب سے آئی ہو مجھ پر ڈورے ڈال رہی ہو۔ تم نے تو یہ بھی لحاظ نہیں کیا کہ میں شادی شدہ ہوں۔ میں نے جیسے ہی فیروز کی باتیں سنی تو میرا وجود شل سا ہو گیا۔ بے شک میں کم عمر تھی، لیکن فیروز کی گندی فطرت کی وجہ سے مجھے خطرے کا احساس بہت پہلے ہی ہو چکا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اس وقت اس کا مقصد کیا ہے۔ اگلے ہی پل میری نظر پاس پڑے کانچ کے گلاس پر گئی، اور میں نے بغیر سوچے سمجھے وہ کانچ کا گلاس اس کے سر پر دے مارا۔ اس کے منہ سے ایک غراہٹ سی نکلی اور پیچھے کی طرف جا گرا۔ میں نے یہ موقع غنیمت سمجھا اور میں وہاں سے بھاگ نکلی۔ پر میں کہاں جاتی؟ میں نے خود کو چچا چچی کے کمرے میں چھپا لیا، اور میں جیسے ہی ان کے کمرے میں گھسی تھی
वो दोनों ही जाग रहे थे। चच्ची ने तो चीखें मारना शुरू कर दी कि लगता है कि हमारे घर में कोई चोर घुस आया है। जैसे ही चच्चा ने लाइट ऑन की तो वो दोनों मुझे देखकर गुस्से से आग बबूला हो गए। चच्चा कहने लगे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तमीज़ नहीं है? रात के इस वक्त किसी के भी रूम में नहीं जाते। मैं फूट फूट कर रोने लगी। चच्चा को कहने लगी कि मेरे कमरे में कोई घुस आया था और मैं बड़ी मुश्किल से वहाँ से भागकर निकली हूँ। ये दरवाज़ा खुला मिला तो मैंने खुद को यहाँ पर छुपा लिया। इतने में फेरोज़ भी मेरे पीछे आ गया। उसके माथे पर वो चोट बिल्कुल वाज़िया थी। जब चची ने फिरोज़ को इस हालत में देखा तो एकदम शोर मचाने लगी कि तुझे क्या हुआ है? ये चोट कहाँ से लगी तुम्हें? फिरोज़ ने फौरन बात संभाल ली कि अम्मा, हमसायों की बिल्ली लगता है हमारे घर में आ गई है। तो वो जैसे ही छत पर गई, कबूतरों के पिंजरे पर हमला करने के लिए मेरी नज़र उस पर पड़ गई। मैं उसके पीछे भागा। उसको पकड़ते पकड़ते मेरा पाँव फिसला और मैं गिर गया। वहीं बिल्ली आयत के कमरे में भी घुस गई थी। तभी ये डर के यहाँ आ गई। फिरोज़ की बात सुनकर मैं एक लम्हे के लिए हैरान रह गई कि वो कितना बड़ा झूठ इतनी आसानी से बोल रहा है, और फिर अपनी किस्मत पर अफसोस करने लगी। मैं जान गई थी कि मैं कभी भी ये सच्चाई किसी को नहीं बता सकती। फिरोज़ मेरे साथ किस हद तक बदतमीजी कर चुका था। चच्ची ने मुझे अपने कमरे में जाने को कहा। फिरोज़ पहले ही वहाँ से जा चुका था। मैं चुपचाप अपने कमरे में आ गई और अपने रसीब पर आंसू बहाने लगी। कभी कभी मुझे ये ख्याल आता था कि मैं इस घर से भाग जाऊं, मैं अपनी अम्मा के पास वापस चले जाऊं, लेकिन मैं जानती थी मेरी अम्मा मुझे कभी कबूल नहीं करेगी। और अब तो वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई थी। इतने बरसों में उन्होंने पलट कर एक बार भी मुझे नहीं पूछा था। मुझे ये सोच कर ही उनसे नफरत होती थी कि अम्मा भी ऐसी हो सकती हैं। और फिर उस रोज़ फिरोज़ ने हर हद पार कर दी, क्योंकि उसकी बीवी उससे नाराज़ होकर मैके चली गई थी। अब फिरोज़ एक भूखे शेर की तरह घर में फिरता रहता था। मैंने चच्चा से काफ़ी कहा कि हॉस्टल में रह लेती हूँ, तो चच्चा मेरी बात सुनकर नागवारी से बोले कि तुम्हारे इरादे क्या हैं? क्या तुम्हें यहाँ रहना कैद लग रहा है? तुम्हें आज़ादी चाहिए? तुम ये चाहती हो कि तुम बाहर निकल कर रंगरलियाँ मनाओ, इसलिए तुम हॉस्टल रहना चाहती हो? पर ऐसा सोचना भी मत, मैं तुम्हें इसकी इजाज़त नहीं दे सकता। चच्चा ने दो टोक कहा। मुझे एक ही तरीका नज़र आ रहा था कि किसी तरीके से मेरा रिश्ता आए और मेरी शादी हो जाए। कम से कम मेरा शौहर मुझे तहफ़्फ़ुज़ तो देगा। बस ये सोचकर घबराते हुए मैं उस रोज़ फिर से चचा चाची के रूम में चली गई। मेरी उम्र अब 18 बरस की हो चुकी थी। कई बार मुख्तलिफ रिश्ते आए और चाची बिना किसी वजह से उन्हें मना कर देती। मैंने जैसे ही उनसे ये बात की कि अगर इस बार कोई मुनासिब रिश्ता आए तो वो हाँ कर दें। ये सुनकर तो चच्ची ने मुझे खींच कर एक थप्पड़ लगाया। बदचलन लड़की, शर्म नहीं आती? अपने मुंह से खुद ही शादी की बातें करती हो। बताओ कौन तुम्हें पसंद है जिससे तुम शादी करना चाहती हो? ऐसा सोचना भी मत कि तुम्हारी माँ की तरह हम तुम्हें मनमानी करने देंगे, चच्ची ने कहा। चच्चा भी कहने लगे कि खबरदार, जो आज के बाद तुमने ऐसी बात की। शुक्र मनाओ कि तुम्हें रहने के लिए छत दी हुई है। खाने को तुम्हारे पास 2 वक्त की रोटी तो है ना। तुम्हें तो शुक्र करना चाहिए तुम्हारी माँ भी तुम्हें छोड़कर चली गई। अगर हम तुम्हें सहारा ना देते तो कहाँ जाती तुम? फिरोज़ ने मेरे साथ जब ये सब होते देखा तो वो बहुत खुश हुआ। उसको तो और भी मौका मिल गया था। फिर एक रोज़ चच्चा चच्ची ने गांव की शादी पर जाना था। मुझे ऐसा लगा जैसे फिरोज़ भी उनके साथ जाएगा। चच्ची उसको कहने लगी कि बेटा, आयत का ध्यान रखना। मुझे तो अब इसके इरादे ठीक नहीं लगते। तुम घर पर रहकर इस पर नज़र रखना। हम दोनों शाम होते ही वापस आ जाएंगे। ये सुनकर तो मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई। यूँ चच्ची फ़ौरन शादी पर चली गई, जबकि अब फिरोज़ मेरे करीब होने लगा था। वो गंदी नज़रों से मेरे वजूद को ताड़ रहा था और निहायत कमीनगी से कहने लगा कि अब तुम बचकर कहाँ जाओगी? अब देखता हूँ तुम कैसे मेरे शिकंजे से बचती हो। अभी उसने इतना कहा ही था जब मैंने उसे अपनी पूरी कुव्वत से धक्का दिया। वो ज़मीन बोस हो गया और यूँ मैं अपनी जान बचाकर घर से भाग गई। वो भी मेरे पीछे भाग रहा था, मुझसे कह रहा था, रुको रुको, कहाँ जा रही हो? तुम मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकती। मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगा। पर मैंने झट से अपने दोनों हाथों में मिट्टी भर उसके चेहरे पर फेंक दी। उसकी आंखों में खूब सारी मिट्टी चली गई और वो चीखने लगा। उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा था। अब मैं पूरी शिद्दत से भाग रही थी और मुख्तलिफ गलियां क्रॉस करती हुई सड़क की दूसरी तरफ मौजूद जंगल की तरफ उतर गई। मैं अंधाधुंध भागे जा रही थी। मेरा सांस फूल चुका था।
مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کس راستے پر آ گئی ہوں، پر اتنا ضرور جانتی تھی کہ مجھے میری قسمت ہی اس طرف لے آئی ہے۔ ماضی کے بارے میں سوچتے سوچتے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی، مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ کچھ دیر بعد جیسے ہی آنکھ کھلی تو میں ابھی بھی اسی جگہ پر تھی۔ آنکھیں مسلتے ہوئے میں نے جیسے ہی سامنے نظر دوڑائی تو وہاں اس نوجوان کو دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ سامنے کھڑا مجھے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میں چونک گئی، ایسا لگا جیسے میری چوری پکڑی گئی ہو۔ میں نے فوراً اس کے آگے ہاتھ جوڑے کہ دیکھو، بس میں مجبور تھی، اس لیے میں نے وہ کام کیا۔ پر وہ نوجوان میری بات سن کر کھلکھلا دیا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، جبکہ اس کا لباس کافی پراسرار تھا۔ میری بات پر مسکرا کر کہنے لگا کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میں آپ کو یہاں کب سے دیکھ رہا ہوں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ جگہ بہت ہی سنسان ہے اور یہاں پر کسی لڑکی کا ایسے اکیلے بیٹھنا ٹھیک نہیں۔ اس کی بات سن کر میرا چہرہ اتر گیا۔ اب میں ایسا کیا کہتی کہ میرا تو اپنوں کے درمیان رہنا بھی ٹھیک نہیں رہا۔ جب وہ نوجوان پوچھنے لگا کیا ہوا آپ کو، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ اس کی بات سن کر میں گڑ گڑا کر بولی کہ دراصل مجھے رہنے کے لیے چھت چاہیے، میں بہت ضرورت مند ہوں، میرے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ وہ میری طرف دیکھنے لگا، وہ مجھے ایسے گھور رہا تھا کہ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میری آنکھوں میں جھانک کر بولا کہ یہ ہوٹل میرے ہی دوست کا ہے، میں آپ کو یہاں رہائش دلوا سکتا ہوں، ہم دونوں مل کر یہ ہوٹل چلاتے ہیں، میرا نام ہے واسق۔ میں نے جیسے ہی یہ سنا تو میری جان میں جان آ گئی۔ وہ مجھے لے کر اس ہوٹل میں آ گیا۔ میں نے دل میں شکر کیا کہ میری چوری پکڑی نہیں گئی۔ جب اگلے ہی پل کہنے لگا کہ ایک شرط پر آپ اس ہوٹل میں رک سکتی ہیں، میں فوراً ساکت ہو گئی۔ اب نہ جانے وہ کون سی شرط بتانے والا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ بدلے میں آپ کو اس ہوٹل میں کام کرنا ہوگا۔ میں نے سکون کا سانس لیا کہ اب میں اسی ہوٹل میں رہ سکوں گی۔ پر جیسے ہی پہلی رات اس بوسیدہ سے بستر پر لیٹی تو اچانک ہی مجھے ایسا لگا جیسے میرے کمرے کے باہر کوئی وجود چل رہا ہو۔ وہ قدموں کی چاپ مجھے صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس بات نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ میں فوراً ہی اپنے بستر سے اٹھی اور باہر جا کر دیکھا تو راہداری بالکل خالی تھی، وہاں پر کوئی نہ تھا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی اور پھر اپنے کمرے کی طرف واپس مڑی تو سامنے میری نظر اسی ملازم پر گئی جو کہ چائے ابال رہا تھا۔ کوئی گاہک آیا ہے، میں نے تجسس سے سامنے دیکھا تو وہاں تو کوئی بھی نہ تھا۔ نہ جانے رشید کس کے لیے چائے تیار کر رہا تھا۔ خیر، میرا اس سے کیا لینا دینا تھا، مجھے تو بس رہنے کے لیے چھت مل گئی تھی، میرے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ 3 دن ایسے ہی گزر گئے۔ میں واسق کی شکر گزار تھی، اس نے مجھے رہائش دی۔ میری اس سے خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ آتے جاتے ملتا تو میرا حال پوچھ لیتا۔ ایک دن اچانک ہی وہ مجھ سے میرے گھر والوں کا پوچھنے لگا، کہنے لگا کہ تمہارے اماں ابا نہیں ہیں کیا؟ اس کی بات سن کر مجھے اپنی اماں یاد آ گئی۔ جب میں نے اسے غصے سے کہا ابو اس دنیا میں نہیں ہیں اور مجھے میری ماں سے سخت نفرت ہے، وہ اچھی عورت نہیں تھی، تبھی تو آج میں یہاں ہوں۔ اس نے ابو کے جانے کے بعد خود تو سہارا ڈھونڈ لیا اور مجھے بھری دنیا میں اکیلا چھوڑ دیا۔ میرے کہنے پر وہ بولا یہ کیسی باتیں کر رہی ہو، ماں باپ تو اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، ایسے ان کو غلط لفظوں میں مخاطب نہیں کرنا چاہیے۔ میں اس کی طرف دیکھ کر تلخی سے ہنس پڑی۔ وہ مجھے کافی دیر تک سمجھاتا رہا پر میں اپنے خیالات پر قائم تھی۔ میں ہوٹل میں کھانا بنواتی تھی اور پھر برتن صاف کرتی تھی، لیکن صفائی کے لیے واسق نے کبھی مجھے نہیں کہا کیونکہ سبھی کمرے اکثر بند ہوتے تھے۔ ایک روز وہ سنجیدگی سے کہنے لگا کہ ہمارے ہوٹل میں خاص مہمانوں کی محفل ہے، تم ایسا کرنا کہ اپنے کمرے سے باہر نہ نکلنا۔ مجھے اس کی بات بے حد عجیب لگی۔ اگر محفل تھی تو اس روز تو مجھے زیادہ کام کرنے کی ضرورت تھی، مگر میں نے اپنے خیالات جھٹکے اور اس کی بات پر اصابت میں سر ہلا دیا۔ اس شام میں نے کوئی کام نہیں کیا اور جلدی اپنے کمرے میں پہنچ گئی۔ اب مجھے محفل کی آواز آ رہی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے بہت بڑے گلوکار آئے ہوں۔ وہ سریلی آوازیں مجھے مجبور کر رہی تھی کہ میں جا کر وہ محفل دیکھوں۔ مجھے واسق کی بات بھی یاد آئی۔ کافی دیر اسی کشمکش میں گزر گئی۔ اب کوئی عورت گا رہی تھی اور مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ میں نے چپکے سے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا
और आहिस्ता कदमों से चलते चलते मैं जैसे ही नीचे आई तो ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि वो मैदान तो बिल्कुल खाली था जहाँ महफिल लगनी थी। ये देखकर मेरा पसीने से बुरा हाल हो गया। अचानक किसी ने पीछे से मेरे बाजू को पकड़ कर खींचा। जब मैंने एक झटके से पीछे देखा तो वहाँ वासिक खड़ा था। वो मेरे बहुत ही करीब था। उसकी सांसें मेरे चेहरे को छू रही थी और उसकी आंखों में गहरा गुस्सा था। इससे पहले कि मैं डर के मारे चीखती, जब उसने अपना भारी हाथ मेरे मुंह पर रखकर मेरी चीख का गला घोंट दिया। फिर मुझे कहने लगा, मैंने आपसे कहा था ना कि बाहर मत निकलना, फिर आप क्यों निकली? मैंने फ़ौरन ही उसका हाथ हटाया और फिर गुस्से से कहने लगी कि तुम तो कह रहे थे यहाँ कोई महफिल लगनी है। कहाँ है महफिल? मुझे दिखाओ। उसने अपनी नज़रें चुरा ली। मैंने उसका झूठ जैसे पकड़ लिया हो। जैसे ही मैंने उससे झूठा कहा तो यकदम कहने लगा कि नहीं, मैं झूठा नहीं हूँ, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। मैंने उसकी आंखों में झांका तो उसकी आंखों से सच्चाई झलक रही थी। उसने मुझे अपने कमरे में जाने का इशारा किया, मतलब वो इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता था। कमरे में आकर मैं मुसलसल सोचती रही, ऐसा कैसे हो सकता है? गाने बजाने की वो सारी आवाज़ें एकदम से कहाँ गायब हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसा होटल है। रात के वक्त जब मैं अपने बिस्तर पर मौजूद होती तो ऐसा लगता जैसे ऊपरी मंजिल पर कोई मौजूद हो। वहाँ पर ठक ठक की आवाज़ें आना मुझे मज़ीद शक में डाल देता था, जबकि बाहर से भी ऐसी आवाज़ें आना जैसे कोई चल रहा हो। ये सब कुछ मुझे रात के वक्त ही महसूस होता था। और तो और रशीदे का मुसलसल चाय बनाते रहना मुझे काफ़ी अजीब लगता था। मैं जब भी होटल से दूर बने गांव में जाने की ख्वाहिश करती तो वासिक मुझे मना कर देता कि देखो, इतना दूर जाना तुम्हारे लिए ख़तरे से खाली नहीं। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये इलाका बहुत सुनसान है। पर एक रोज़ मैं बहुत बोर हो रही थी, कोई काम भी नहीं था। तभी मैं इस गांव की तरफ चल दी। गांव से बाहर खेतों में कुछ औरतें काम कर रही थी। मुझे देखकर उन्हें खासी हैरत हुई। जब मैं उनसे बातचीत करने लगी तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम कहाँ से आई हो। मैंने उन्हें बताया कि यहाँ से दूर एक होटल है, वहाँ काम करती हूँ और वहीं रहती हूँ। उन औरतों में एक लड़की फरजाना भी थी। वो काफ़ी हंसमुख थी और जिंदा दिल लड़की थी। थोड़ी ही देर में वो मुझसे काफ़ी मायूस हो गई थी। मैं थोड़ी देर में वापस होटल पहुंच गई। वासिक शायद काफ़ी देर से वहां आया हुआ था। मुझे देखते ही पूछने लगा, कहाँ गई थी आप? मेरे मना करने के बाद भी आप बाज नहीं आ रही ना? मैंने उससे कहा कि मैं इस वीराने में पड़े पड़े तंग आ गई हूँ। क्या हुआ जो मैं थोड़ी देर के लिए इस गाँव में चली गई तो कम से कम वहाँ मुझे इंसान तो नज़र आए। मेरी ये बात सुनकर वो चुप हो गया और कुछ कहे बिना वहाँ से चला गया। मैं हर 2-3 दिन बाद उस गांव की तरफ चली जाती और दोबारा वासिक ने भी मुझको ना रोका था। मेरी दोस्ती फरजाना से हो गई थी। फरजाना भी मेरी हम उम्र थी। उसे भी काम की ज़रूरत थी क्योंकि उसके अब्बू न थे और उसकी माँ खेतों में काम करके अपने घर चलाती थी। मैंने उससे कहा कि मैं जिस होटल में काम करती हूँ वहाँ बात करती हूँ, हो सकता है वो लोग तुम्हें भी किसी काम पर रख लें। मैं तुम्हें भी अपने होटल में ले चलती हूँ। यूँ मैं उसे अपने साथ होटल पर ले आई, पर वो बार बार मुझसे यही सवाल करने लगी कि आयत, कहाँ है होटल? तुम कहाँ काम करती हो? तुम मुझे यहाँ वीरान इलाके में क्यों लेकर आई हो? उसकी बात सुनकर मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई, क्योंकि मैं उस वक्त उस होटल के सामने खड़ी थी। मैं उससे बोली, फरजाना क्या कह रही हो? यही तो होटल है जहाँ मैं काम करती हूँ, तुम्हारे सामने ही तो है, तुम्हें नज़र क्यों नहीं आ रहा? क्या तुम्हारी आंखें कमज़ोर हो गई हैं? मेरी बात सुनकर फरजाना पागलों की तरह इधर उधर देखने लगी। कहने लगी, तुम मुझे पागल बना रही हो, पर मैं पागल नहीं बनती। मुझे भी लगा कि शायद तुम सच में किसी होटल में काम करती हो, पर तुमने तो मुझे इस वीरान इलाके में लाकर पागल बनाने की कोशिश की। आज के बाद तुम मेरे गांव मत आना। अब वो गुस्से में कहकर वहाँ से चली गई। मैं हक्का बक्का खड़ी रह गई। मैं जैसे ही होटल के अंदर दाखिल हुई तो वासिक ने मुझे उस लड़की के साथ देख लिया था। तभी गुस्से से कहने लगा, मैंने आपसे कहा था ना इस गांव मत जाना। वो दांत पीसकर घुराया था। मैंने उसे पहली दफ़ा इतने गुस्से में देखा था। मैं उससे बोली कि क्या हो गया है? मेरा दिल नहीं लग रहा था। मुझे बहुत घबराहट हो रही थी।
اس لیے کھلی ہوا لینے کے لیے گاؤں میں چلی گئی۔ اس میں برائی کیا ہے؟ میں نے کون سا غلط کام کیا ہے؟ میری بات پر واسق مجھے گھورتا رہا اور پھر واپس چلا گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ کیا فرزانہ سچ کہہ رہی تھی؟ کیا کوئی ہوٹل موجود نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو میں اتنے دن کیسے رہ رہی ہوں؟ اب مجھے خوف محسوس ہونے لگا تھا، پر میں کیا کرتی؟ میں مجبور تھی۔ مجبوری کے تحت مجھے اس ہوٹل میں رہنا پڑ رہا تھا، جو کہ مجھے کافی خوف زدہ لگ رہا تھا۔ واسق مجھ سے ناراض ہو کر گیا تھا۔ 2-3 روز گزر گئے، وہ واپس نہیں آیا۔ 3 دن کے بعد شام کے وقت وہ مجھے ہوٹل پر نظر آ گیا۔ میں کھانا کھا رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ آؤ میرے ساتھ کھانا کھا لو۔ اس نے کھانا دیکھ کر فوراً اپنا منہ پھیر لیا۔ میں نے زبردستی اسے کھانا کھلانے کی کوشش کی۔ اس نے کھانا بالکل نہیں کھایا۔ کہنے لگا میرا دل نہیں ہے۔ لیکن کچھ دیر بعد جب میں برتن رکھنے کچن میں گئی، میں نے رشیدے کو دیکھا جو بہت بڑا تھال لے کر جا رہا تھا۔ شام کو کچن میں تو صرف میرا اور رشیدے کا ہی کھانا بنا تھا، پھر یہ کہاں جا رہا تھا؟ میں اس کے پیچھے چلنے لگی، پر یہ دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی، کیونکہ وہ تھال۔ باقی کی کہانی اگلی ویڈیو میں سنیں۔